نہ ہونے کی وجہ سے لڑکی والوں نے عین نکاح کے وقت بارات واپس لے جانے کی دھمکی دی۔ یتیم دلہن رو رہی تھی۔ اچانک محلے کا ایک بڑھئی جسے سب غریب سمجھتے تھے آگے آیا اور اس نے ٹرک بھر کر شاہانہ فرنیچر اور سامان اتار دیا۔ لڑکے والے حیران رہ گئے۔ بڑھئی نے لڑکی کے باپ کے کان میں ایک ایسی بات کہی کہ میرا نام مہرین ہے اور میری شادی کے 2 دن ایسے بڑے بڑے فیصلے تھے کہ جس سے صرف ہمارا خاندان نہیں بلکہ پورا محلہ نہیں بلکہ پورا معاشرہ ہل کر رہ گیا۔ اور یہی میری کہانی کی بنیاد ہے۔ میں اپنی کہانی شروع سے سناؤں گی۔ میرے بابا اس دنیا میں تھے نہیں اور یتیم تھی، لیکن دادا گھر کے سب سے بڑے سمجھتے تھے کہ دادا یوں تو بیمار رہتے تھے لیکن سارے فیصلہ دادا ہی کرتے تھے۔ ان کی پینشن سے یہ گھر چلتا تھا اور یہ بھی گھر انہی کا تھا۔ اس گھر میں چاچو بھی رہتے تھے، میری امی، میری بھائی اور رہتے تھے، چاچو کی فیملی بھی رہتی تھی۔ ہم سب ایک ہی چھت کے نیچے رہتے تھے۔ گھر بڑا تھا لیکن دلوں میں سکون کم ہوتا جا رہا تھا۔ دادا کی بات سب مانتے تھے کیونکہ گھر کا خرچ انہی کے پیسوں سے چلتا تھا اور گھر کی عزت بھی انہی کے نام سے جڑی ہوئی تھی۔ میں دادا کی سب سے زیادہ لاڈلی تھی کیونکہ میں ان کے بڑے بیٹے کی پہلی اولاد تھی اور پہلی اولاد سب کو عزیز ہوتی ہے۔ دادا مجھے دیکھ کر اکثر مسکرا دیتے تھے، میری پڑھائی کا خیال بھی وہی رکھتے تھے اور میری ضرورتوں کا بھی وہی پوچھتے تھے۔ گھر میں اگر کسی کو میری فکر ہوتی تھی تو وہ صرف دادا تھے۔ دادا اکثر کہتے تھے کہ اب لڑکی جوان ہو گئی ہے، اس کی شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے، لیکن ان کی بات سننے والا کوئی نہیں تھا۔ بابا تھے نہیں اور اماں ایک سادہ گھریلو عورت تھی۔ ان کی زندگی بس چولہا، برتن، کپڑے اور بچوں تک محدود تھی۔ وہ کبھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتی تھی، نہ کسی فیصلے میں آگے آئی تھی۔ امی صبح سے رات تک سب کے کام کیا کرتی تھی، کھانا بنانا، کپڑے دھونا، استری کرنا، مہمان دیکھنا، یہی ان کی دنیا تھی۔ میری شادی کا خیال شاید ان کے دل میں بھی ہوتا تھا لیکن وہ زبان پر کبھی نہ لائیں کیونکہ ان کے گھر میں بولنے کا حق صرف دادا کو تھا۔ دادا کو میری فکر دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ سوچ بھی پڑ رہے تھے کہ پتہ نہیں کس سے میری شادی کریں گے۔ وہ کبھی خاموش ہو جاتے تھے، کبھی گہری سانس لیتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں فکر صاف نظر آتی تھی۔ پھر ایک دن دادا نے سب کے سامنے صاف کہہ دیا، اب ایک دن بھی دیری نہیں ہوگی، اس کی شادی کے بارے میں سوچا جائے۔ لڑکیاں وقت پر اپنے گھر کی ہو جائیں تو ہی بہتر ہے۔ اس دن کے بعد گھر کا ماحول بدلنے لگا اور یہی میری کہانی کے پہلے حصے کا آغاز تھا۔ ہمارے محلے میں پچھلے دنوں ایک بڑا ہی دل خراش واقعہ پیش آیا تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ ایک لڑکی جس کا نام روبینہ تھا، اس نے شادی نہ ہونے کی وجہ سے اپنی زندگی ختم کر لی تھی۔ آج اس کو اس دنیا سے گئے ہوئے 40 دن ہو گئے تھے۔ محلے میں عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہر گلی میں اس واقعے کا چرچا تھی، ہر گھر میں اس بات کا خوف بیٹھ گیا تھا۔ میری ماں اس گھر جا رہی تھی افسوس کرنے تو میری چاچی جو ہمیشہ ماں سے مقابلہ کیا کرتی تھی بول پڑی اور کہنے لگی کہ ایسی لڑکی کے گھر کیوں جا رہی ہیں۔ افسوس کرنے کی بات میں سخی تھی اور نفرت بھی۔ میرے دادا یہ ساری بات سن رہے تھے۔ ماں نے رک کر کہا کہ ایسی لڑکی کا کیا مطلب، بیچاری کی شادی نہیں ہو رہی تھی اس لیے دل برداشتہ ہو کر دنیا سے چلی گئی، اس میں اس کا کیا قصور تھا۔ میری چاچی نے ناک سکیڑ کر کہا کہ گناہ تو کیا ہے نا، اس نے اپنی زندگی خود ختم کی ہے، کیا یہ گناہ نہیں؟ ماں یہ سن کر چپ ہو گئی، پھر دھیمی آواز میں بولی کہ اب تو وہ اللہ کے پاس چلی گئی ہے، اب اس سے کیا معاملہ اللہ کے حوالے کیا جائے۔ میں تو اس کی ماں کو تسلی دینے جا رہی ہوں۔ دوست ہے وہ میری، کالج میں ایک ساتھ پڑھتے تھے، وہ عمر میں مجھ سے بڑی تھی لیکن میں اسے جانتی ہوں، محلے داری بھی ہوتی ہے نا۔ تم تو کہیں جاتی بھی نہیں ہو، مجھے ہی سب دیکھنا پڑتا ہے، میری چاچی نے تیکھے لہجے میں کہا۔ تو نہ جاؤں ایسی بد کردار لڑکی کے ماؤں کی افسوس کرنے۔ یہ بات سن کر کمرے میں عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ دادا نے لاٹھی کو زمین پر ٹیکتے ہوئے کہا کہ اس میں بد کرداری کیسی ہے، یہ تو اس معاشرے کا رخ ہے جس پر کوئی بات نہیں کرتا۔ ہر گھر میں بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں کم ہیں اور بیٹیاں زیادہ۔ بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں اور ان کے رشتے نہیں ملتے، کہاں جائیں وہ بیچاری۔ دادا نے ایک گہری سانس لی اور بولے کہ شاید وہ جذباتی تھی یا کسی دباؤ میں آ گئی، اس نے غلط فیصلہ کر لیا، لیکن نقصان تو اس نے اپنا ہی کیا، اپنی زندگی ختم کی۔ اس نے گھر والوں کو تو بس ساری عمر کا دکھ دے دیا۔ تم نہیں جانا چاہتی تو نہ جاؤ سغرا، تم جانے دو۔ میری چاچی کی زبان بہت لمبی تھی لیکن دادا کے سامنے وہ ہمیشہ خاموش۔ وہ کچھ بڑبڑائی اور اندر چلی گئی۔ ماں نے چادر درست کی اور خاموشی سے گھر سے نکل گئی۔ ان کی نظریں ٹھہر سی گئیں، مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ میرے مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہوں۔ ان کے دل میں کوئی ڈر جاگ گیا ہو کہ کہیں میری شادی سے دیر نہ ہو جائے، میں بھی کسی اندھیر خیال میں نہ کھو جاؤں۔ حالانکہ مجھے شادی کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا،
میرے دل میں ایسا کوئی خیال تھا ہی نہیں۔ اگلے دن صبح کا وقت تھا، صحن میں دھوپ پھیل گئی تھی۔ دادا نے اپنے ایک دوست کو بلایا جو محلے میں رشتے کروانے کا کام کرتے تھے، اور ایک عمر رسیدہ آدمی تھا، ہاتھ میں فائل اور دماغ میں حساب کتاب کے لیے ہوئے۔ ویسے تو یہ کام زیادہ تر عورتیں کیا کرتی تھی، لیکن اب مرد بھی اس کام میں آگے تھے، کیونکہ اب مسئلہ صرف لڑکیوں کا نہیں رہا، اب آج کل مردوں کو بھی رشتے نہیں مل رہے تھے۔ کبھی عمر کا مسئلہ، کبھی شکل کا، اور کبھی آمدنی کا۔ یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون سا وقت آ گیا جہاں پسند ناپسند کے پیمانے بدل چکے اور انسان بس ایک فہرست بن کر رہ گیا۔ اسی لمحے مجھے اندازہ ہو گیا کہ میری زندگی بھی اب کسی فیصلے کے دہانے پر کھڑی ہے۔ اس لیے شاید مردوں کی نمائندگی کرنے کے لیے مرد بھی اس میدان میں آ گئے تھے کہ وہ بھی مردوں کے رشتے کے لیے لڑکیوں کو گھر جایا کرتے تھے۔ اس آدمی نے کہا کہ اگر بیٹی کا رشتہ اچھی جگہ ہو گیا تو مجھے کیا ملے گا؟ میرے دادا نے مذاق میں کہا کہ تو بھی ایک جوڑا لے لینا جیسے باقی رشتے والے کرواتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ میں جوڑے کا کیا کروں گا، میں تو مرد ہوں۔ دادا نے بھی ہنس کر کہا کہ ارے تجھے بھی خوش کر دوں گا، پہلے اچھی سا رشتہ دکھا۔ اس نے کہا کہ آپ بتاؤ آپ کیا چاہتے ہو؟ میں چھپ کے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ دادا نے کہا کہ چھوٹی سی فیملی ہونی چاہیے، جوائنٹ فیملی نہیں ہونی چاہیے۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ خود تو دادا جوائنٹ فیملی بنا کے بیٹھے تھے اور میرے لیے کہہ رہے تھے کہ جوائنٹ فیملی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے کہا کہ چلو فائدہ تو میرا ہی ہوگا، زیادہ لوگوں کے کام نہیں کرنے پڑیں گے۔ اس کو دادا نے سب کچھ بتا دیا کہ لڑکا شریف ہونا چاہیے، معاشرے میں عزت ہونی چاہیے، کاروباری لوگ ہونے چاہیے، کاروباری لوگ بھوکے نہیں مرتے، نوکری کا کیا ہے، آج ہوتی ہے اور کل نہیں، لیکن کاروبار اپنا ہو تو گھر چلتا رہتا ہے۔ اس میں سارا کچھ لکھ لیا اور میرا بھی نام، عمر، سب کچھ لکھ لیا۔ ایک طرف وہ دادا نے میری ایک تصویر بھی ان کو دے دی، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ گھر کی بیٹی کی تصویر خیال رکھنا۔ اس نے کہا کہ جناب آپ کی بیٹی میری بیٹی، فکر نہ کریں، اب جلدی میرا رشتہ لگنے والا، اور وہ کہتے تھے کہ جب آپ کچھ دل سے نہیں کرنا چاہتے تو اس کے لیے راستے کھل دیتے ہیں، اور جب کرنا چاہتے ہیں تو راستے بند ہو جاتے ہیں۔ کم از کم میرے معاملے میں نہ تو یہی ہے۔ اب میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ایک ہی مہینے میں وہ آدمی پھر سے ہمارے گھر آ گیا اور اس نے کہا کہ ایک بہت اچھا رشتہ ہے۔ دادا نے کہا کہ ایک مہینے میں تو ہمارا مطلوبہ رشتہ ڈھونڈ نکالا۔ اس نے سر ہلا کر کہا کہ ہاں بڑے اچھے لوگ ہیں، ایک ہی بیٹا ہے ان کا، 2 بیٹیاں ہیں جن کی پہلے ہی شادی ہو چکی ہے، ادھر بھی ہی رہتی ہیں اور اپنے بیٹے کے لیے اچھی سی لڑکی تلاش کر رہی ہیں اور معاملہ بڑا سیٹ ہو جائے گا۔ دادا نے اطمینان سے کہا کہ ٹھیک ہے، اور پھر یہ بھی کہا کہ ان کو اتوار کو بلا لو۔ اتوار والے دن جب وہ لوگ آئے تو ان کے آنے سے پہلے پورا گھر جیسے جاگ اٹھا۔ صحن دھویا گیا، کمروں کو جھاڑ پوچھ، پردے دھوپ میں ڈالے گئے، برتن چمکائے گئے، کھانے پینے کی چیزیں پورے اہتمام سے تیار کی گئیں۔ امی صبح سے باورچی خانے میں مصروف تھیں اور چاچی بھی غیر معمولی طور پر خاموش ہو کر کام میں لگی تھی۔ میں نے کپڑے بدلے، بال سنوارے اور دل میں عجیب سی خاموشی تھی، نہ خوشی تھی نہ غم، بس ایک ٹھہرا ہوا احساس۔ جب وہ لوگ آئے تو کمرے میں ایک سنجیدہ سا ماحول بن گیا۔ انہوں نے مجھے دیکھا، میں نے نظریں جھکا لی اور پہلے میری تصویر دیکھ چکے تھے۔ سامنے سے دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ تصویر سے زیادہ خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہوئی ہے، اور کیا چاہیے۔ ان کے لہجے میں اطمینان تھا اور ان کے چہروں پر اعتماد۔ انہوں نے کہا کہ ہم شادی جلدی کرنا چاہتے ہیں۔ دادا نے فوراً کہا کہ ہمیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بے شک شادی 1 مہینے میں ہی ہو جائے۔ پھر دادا نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کچھ چاہیے، کوئی شرط، کوئی بات؟ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ نہیں نہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، باقی آپ کی بیٹی ہے، آپ اپنی بیٹی کو اپنی خوشی سے جو مرضی دے دیں، اور آپ کی مرضی ہے۔ دادا کے چہرے پر خوشی صاف نظر آ رہی تھی، کیونکہ ہم پنجاب میں رہتے تھے اور یہاں جہیز دینا ایک روایت نہیں بلکہ فرض سمجھا جاتا ہے۔ دادا نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا اور کہا کہ یہ واقعی اچھے لوگ ہیں جو کچھ نہیں مانگ رہے۔ یوں میرا رشتہ پکا ہو گیا۔ لڑکے کے نام سرفراز تھا اور لوگوں کے ایک چھوٹی سی کپڑے کی دکان تھی، محلے میں اچھی پہچان تھی اور لوگ ان کی عزت سے جانتے تھے۔ میں نے بعد میں اپنی ماں سے کہا کہ دادا نے شادی بھی طے کر دی۔ ماں نے سادہ انداز میں کہا کہ اچھی بات ہے نا، تیرا باپ تو ہے نہیں تو یہ فرض انہوں نے ہی نبھانا ہے۔ کیوں، تجھے کوئی مسئلہ ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے ماں۔ ماں نے غور سے دیکھا اور پوچھا کہ تجھے کوئی پسند ہے؟ میں نے فوراً کہا کہ نہیں۔ تو وہ کہنے لگی تو پھر کیا بات ہے؟ میں نے بس اتنا کہا کہ دل نہیں مان رہا۔ ماں ہلکا سا مسکرائی اور بولی کہ مان جائے گا دل، جب نکاح ہو جاتا ہے نا تو دلوں میں محبت ڈال دی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا مسئلہ یہ تھا کہ مجھے ویسے بھی کسی بات سے کوئی خاص مسئلہ نہیں ہو رہا تھا۔
وہ ہونا ہی تھا، شادی ابھی نہیں ہوتی تو سال بعد ہونی تھی، سال بعد نہیں ہوتی تو 2 سال بعد ہونی تھی۔ یہی سچ سوچ کر میں خاموشی سے سب فیصلوں کو قبول کرتی گئی۔ گھر میں میرے چاچو کے 2 بیٹیاں تھیں جو مجھ سے چھوٹی تھی لیکن مقابلہ کرنے میں آگے آگے ہوتی تھی۔ کپڑوں کا ڈیزائن چوری کرنا ہو یا پھر میرے جیسا میک اپ کرنا ہو، بس ان کے یہی کام تھے۔ دادا کے کمرے میں ایک پرانا سا مہاراجہ بیڈ پڑا ہوا تھا۔ مہاراجہ بیڈ کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ پرانے زمانے کا بادشاہی والا بیڈ، جو کہ اتنا بھاری ہوتا ہے کہ 4 لوگ لگتے ہیں ان کو اٹھانے کے لیے، وہ بھی صرف ایک سائیڈ سے۔ آج کل کے بیڈ نہیں جھکتے بورے سے، اصلی کالے کر کا بنا ہوا ہوتا ہے جس کو کیڑا بھی نہیں لگتا۔ میں نے دادا سے کہہ دیا تھا کہ آپ نے میری شادی تو اپنی مرضی سے طے کر دی، لیکن اب یہ بیڈ چاہیے مجھے، میں نے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے۔ مجھے پتا تھا کہ ہم مر جائیں گے لیکن یہ بیڈ نہیں خراب ہوگا، کیونکہ دادا کے بھی ابا کا تھا اور ابھی تک ایسا ہی تھا، بالکل نیا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تھوڑا سا ٹوٹ گیا ہے، سائڈ سے مرمت کروا کے نئی پالش وغیرہ کروا لیتے ہیں۔ میں اتنی خوش ہو گئی۔ دادا نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ویسے تو ان لوگوں نے کچھ مانگا نہیں، چلو یہ ایک بیڈ ہو جائے گا، ایک ہم شادی کے تحفے کے طور پر آٹومیٹک واشنگ مشین دے دیں گے۔ لڑکیوں کا نہ آٹو واشنگ مشین دینی چاہیے تاکہ بیچاریاں سارے کپڑے نہ دھوتی رہیں، بس مشین میں کپڑے ڈالے، دھلے اور سوکھے کپڑے باہر نکالے۔ باقی دادا نے ماں سے پوچھا تو ماں نے کہا کہ 1-2 ڈنر سیٹ، کچھ بیڈ شیٹس، کمبل وغیرہ میں نے ان کے لیے لے کے رکھے تھے۔ دادا نے کہا کہ ہاں بس ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں دے دے، اور 2 سونے کے سیٹ چڑھا دیے جو اس کی دادی اس کے لیے چھوڑ کے گئی تھی۔ وہ لوگ بھی خوش تھے اور ہمارا بھی فرض پورا ہو گیا۔ دادا نے اگلے ہی دن ایک بڑھئی کو بلا لیا، یعنی ایک کارپینٹر کو، کیونکہ وہ مہاراجہ بیڈ جو میں نے ان سے مانگا تھا اس کو مرمت اور پالش کروانے کی ضرورت تھی۔ پہلے تو اس بیڈ کو کمرے سے نکال کر باہر رکھنا ایک بہت بڑا کام تھا۔ صحن میں جگہ بنائی، بھائیوں نے، چاچو سے مل کے بڑی محنت سے اس بیڈ کو اٹھایا۔ لکڑی بھاری تھی اور پرانی ہونے کے باوجود مضبوط تھی۔ اس کے بعد بڑھئی آیا، اور نام کے بڑھئی نہیں تھا بلکہ ایک جوان جہان خوبصورت لڑکا تھا، سیدھا سادہ لباس پہنے ہوئے، ہاتھ میں اوزاروں کا ڈھیلا۔ پھر ہمارے ہی محلے میں رہتا تھا اور اس کی بھی ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ دادا نے اسے بڑے غور سے دیکھا اور پھر سمجھانے کے لیے، اس بیڈ کو اچھی طرح ٹھیک کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے، کہیں سے بھی پیچ ٹوٹا ہوا ہو تو وہ لگانا ہے اور اس پر رنگ کرنا ہے۔ اس نے ادب سے کہا کہ جناب، رنگ نہیں پالش بہتر رہے گی، لکڑی کے اصل خوبصورتی نکل آئے گی۔ دادا نے سر ہلا کر خاں میں کہا، پالش کرنی ہے، بس مضبوط ہو جائے۔ یہ میری پوتی کے جہیز میں جانا ہے۔ وہ صبح سے شام تک ہمارے گھر میں بیٹھا رہا، لکڑی رگڑ کر آواز صحن میں گونجتی رہی۔ اس نے نظریں زیادہ تر جھکائے رکھی اور اپنے کام میں لگا رہا۔ ایک کرسی ڈال کر بیٹھ گیا، کبھی اس سے کام کے بارے میں پوچھتے، کبھی اس کی دکان کا حال پوچھتے، پھر فخر سے کہتے کہ میری پوتی کی شادی ہے، گھر کی پہلی شادی ہے، اس کو دینا ہے یہ بیڈ جہیز میں۔ وہ مسکرا کر بس اتنا کہتا کہ اللہ اچھے نصیب کرے۔ اس کی بات میں خلوص تھا اور لہجے میں سادگی۔ ماں نے اس کے لیے 2-3 دفعہ چائے بنائی، گرمی زیادہ تھی اس لیے بار بار پانی بھی دیا۔ دوپہر کا کھانا بھی اسے وہیں صحن میں بٹھا کر کھلایا اور خاموشی سے شکریہ ادا کرتا رہا، اور پھر دوبارہ کام میں لگ جاتا، جیسے ابھی خریدا گیا ہو ایسی لکڑی نکل کے آئی۔ لکڑی چمک رہی تھی، پالش کی خوشبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ دادا بیڈ کو دیکھ کر مطمئن نظر آئے۔ اس نے اپنی مزدوری لی اور خاموشی سے چلا گیا۔ اس کا نام اکرم تھا شاید۔ اسی طرح شادی کی تیاریاں ہوتی رہیں، کیونکہ صرف 28 دن کا وقت تھا، تاریخ پکی ہو گئی تھی، اور جس گھر میں شادی کی تاریخ پکی ہو جائے، گھر میں ٹائم کیسے گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہی بات ہوئی، بیچ میں وہ لوگ 2-3 دفعہ آئے۔ انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی جو ایسا لگا کہ جیسے یہ لوگ غریب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شادی کا سوٹ ہم لوگ کرائے پہ لے لیں گے، کیونکہ سوٹ بہت مہنگے ہیں، ایک دفعہ پہننا جاتا ہے پھر پڑا رہ جاتا ہے، کرائے پہ لے لیں گے۔ دادا نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، بات تو ان کی ٹھیک ہے، دلہن ایک دفعہ پہنتی ہے پھر پڑا ہی رہ جاتا ہے۔ میں نے سوچا کہ کرائے پہ ہی لینا ہے تو پسند تو میری ہونی چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہاں، یہاں تو دلہن چٹک لال رنگ کا سوٹ پہنے گی۔ میری دادا نے کہا کہ تو فکر نہ کر بیٹی، ساری دلہن ایک جیسی لگتی ہیں، تو بعد میں اچھے کپڑے پہننے کی تصویریں بنوا لینا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میری کزن مجھے کہنے لگی کہ شادی ہونے والی ہے، ابھی تک تم نے اپنے دھونے سے بات نہیں کی، تمہیں اس کا نمبر لینا چاہیے، آپس میں بات کرنی چاہیے، آخر وہ ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنی ہے۔
میری ماں نے کہا کہ ہمارے خاندان میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا، اور جب ساری زندگی ساتھ ہی گزارنی ہے تو پہلے سے باتیں کرنے کا کیا ضرورت؟ 2015 دن میں ایسی کون سی نئی بات تھی؟ شادی تو ویسے بھی ہونی ہی تھی نا، میری کزنیں خود ایسی تھی، اس لیے مجھے بھی ایسا بنانا چاہتی تھی۔ ماں مجھے ہمیشہ کہتی تھی کہ یہ اپنی ماں کی طرح تیز ترار ہے، تم نے ان کی باتوں میں نہیں آنا کہ وہ ان کا برا نہ مان جائے، لیکن بس وہ ذرا تیز قسم کی لڑکیاں تھیں اور ماں چاہتی تھی کہ میں معصوم بنی رہوں، کیونکہ میرے اوپر صرف میری ماں کی تربیت کا اثر نہیں تھا بلکہ میرے دادا کی تربیت کا اثر بھی تھا۔ تو 7 سال کی تھی جب میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ دادا تو پہلے مجھے اسکول میں چھوڑا کرتے تھے، پھر بیمار ہو گئے تو امی کے ساتھ جایا کرتی تھی، پھر خود ہی چلی جاتی تھی۔ دادا نے مجھے رات کو دادی کا سونے کا نکال کر دیا، ایک پہننے کے لیے اور ایک ساتھ لے جانے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ میرا بس چلا تو میں تیری دادی کا سارا سونا تجھے دے دوں، تیری 2 اور کزنیں بھی ہیں نا، اس کے لیے بھی رکھنا ہے، ان کو بھی برابر کا حق ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے ویسے بھی کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے گھر کی پہلی شادی تھی، اس سے پہلے آخری شادی چاچو کی ہوئی تھی، اور اس کے بعد پورے 28 سال کے بعد اس گھر میں دوبارہ شادی ہو رہی تھی۔ اس لیے دادا خاصے فکر مند تھے اور خوش بھی۔ انہوں نے کہا کہ محلے والوں کو بھی بلانا ہے، کیونکہ خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے، اور گھر ہمارا کافی بڑا تھا، اس لیے سب بلا لیا۔ گھر میں ایک عرصے بعد رونق لگی تھی، صحن میں کرسیاں لگی، دیواروں پر سادہ سے پھولوں کی سجاوٹ کی گئی، عورتوں کی باتوں کی آوازیں گونج رہی تھی، اور دادا ایک طرف بیٹھے سب انتظام دیکھ رہے تھے۔ مہندی سب نے اپنے اپنے گھروں میں کی تھی، یعنی لڑکے والوں نے اپنے گھر اور ہم نے اپنے گھر، کیونکہ بارات ہماری طرف تھی۔ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ولیمہ 2 دن بعد کریں گے۔ ہمیں ویسے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، ولیمہ کریں یا نہ کریں وہ ان کا فنکشن تھا، اس لیے دادا نے صاف کہہ دیا کہ ہم اس معاملے میں کچھ نہیں بولیں گے۔ خیر سے بارات آ گئی، ڈھول کی ہلکی سی آواز اور لوگوں کی چہل پہل سے صحن بھر گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سب بیٹھ گئے تو لڑکے کی ماں نے میری ماں کو ایک طرف بلا کر پوچھا کہ جہیز کہاں ہے؟ میری ماں نے سادگی سے کہا کہ وہ باہر مسجد کے پاس رکھوایا ہے، آپ لوگوں کا گھر قریب ہی ہے، اس لیے ہم نے سوچا ساتھ ہی لے جائیں گے۔ یہ سن کر وہ ذرا تیز لہجے میں بولی، ارے یہ کیا بات ہوئی؟ آپ لوگوں نے ہمیں پہلے ہی بتا دیتے، ہم پہلے لے جاتے، سیٹ بھی تو کرنا ہوتا ہے نا سامان، اب اتنا سامان سیٹ کرنا ہوتا ہے، اتنے کام ہوتے ہیں، اب ساتھ ہی لے جائیں گے پھر وہ رکھیں گے؟ بغیر سانس لیے بولی، چلیں اب آپ لوگوں کے گھر کی بھی شادی ہے، آپ لوگوں کو بھی پتا کہ شادی کس طرح ہوتی ہے، ہم نے تو 2 بیٹیاں رخصت کی تھی، سامان تو ہم نے 15-20 دن پہلے ہی بھجوا دیا تھا، سیٹ بھی کرنا ہوتا ہے نا۔ میری ماں حیران کھڑی تھی، ان کے چہرے پر سوال لکھا ہوا تھا کہ اتنا سامان؟ کون سا اتنا سامان؟ ہم نے کب دیا جو سیٹ کرنے کا مسئلہ بن گیا؟ اور دوبارہ بولی، اچھا میں باہر جا کر خود ہی دیکھ لیتی ہوں۔ میری ماں نے نرمی سے کہا کہ آپ بیٹھیں، پانی وغیرہ پی لیں، ابھی مولوی صاحب بھی آ جائیں گے۔ اور فوراً بولی، ایک نظر دیکھ رہی تھی۔ ماں نے کہا کہ جب لڑکے کی ماں سامان دے کر واپس آئی تو اس کے ساتھ اس کی شادی شدہ بیٹیاں بھی تھیں، میری نندیں، اور اندر داخل ہوتے ہوئے بولی کہ باقی کا سامان کہاں ہے؟ آپ کا بھی باہر مسجد میں پڑا تھا، اور تو سارے خالی۔ میری ماں گھبرا کر بولی کہ ہم نے تو وہاں اپنی کزن کو کھڑا کیا تھا، خالی کیسے ہے؟ یہ کہتے ہوئے ماں خود بھی دیکھنے لگی۔ دل کی تیز دھڑکن اور دماغ عجیب عجیب خدشات میں تھا۔ ماں جب باہر پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ اندر مہاراجہ بیڈ رکھا تھا، واشنگ مشین ایک طرف کھڑی ہے، کبھی کچھ بیڈ شیٹ رکھی ہیں، چند ڈنر سیٹ اور میرے 2 سوٹ کیس میرے سامان سے بھرے ہوئے تھے، ان میں میرے کپڑے، جوتے وغیرہ سب چیزیں تھیں۔ کمرے کا کچھ سامان بھی تھا، چند ڈیکوریشن پیس اور میری پرانی کتابیں۔ ماں نے دل پر ہاتھ رکھا اور زیر لب شکر ادا کیا کہ سامان تو پورا موجود ہے، کوئی چیز غائب نہیں۔ وہ کچھ مطمئن ہو کر واپس لوٹ آئی، سارا سامان وہیں پڑا ہے، سب کچھ موجود ہے۔ میری ساس نے ناگواری سے کہا کہ سارا سامان؟ یہ کون سا سارا سامان ہے؟ آپ لوگ نہ فریج، نہ ٹی وی، نہ برتنوں والی الماری، نہ کپڑے والی الماری، نہ صوفہ سیٹ، نہ ٹی وی، کچھ بھی تو نہیں دیا؟ میری ماں نے یہ سن کر بالکل حیران رہ گئی۔ وہ بولی، لیکن آپ لوگوں نے ہی تو کہا تھا کہ آپ لوگوں کو جہیز نہیں چاہیے، آپ لوگ اپنی مرضی سے بیٹی کو کچھ بھی دے دیجیے۔ یہ بات سن کر میری ساس کی آواز اور تیز ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا تھا اپنی مرضی سے جتنا جہیز دینا ہے دے دیجیے، ہم نے کوئی لسٹ نہیں دی تھی، آپ اپنی مرضی سے دے دیں گے۔ پھر انہوں نے ایک ایک چیز گننی شروع کر دی اور کمرے میں موجود سب لوگ خاموشی سے سنتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنی مرضی سے صوفہ سیٹ، سنگار، میز، بیڈ، الماری، برتنوں والا فریج اور ٹی وی، واشنگ مشین اور ان 2-4 ڈنر سیٹ کے علاوہ کمبل سیٹ، یہ سب تو آتا ہے نا؟
میری ماں نے فوراً کہا کہ یہ مہاراجہ بیڈ ہے، آج کل اس کی قیمت 5-6 لاکھ روپے ہے، یہ عام بیڈ نہیں ہے۔ میری ساس نے ہنستے ہوئے کہا کہ یہ تو پرانا ہے نا، پالش کرا کے دے رہے ہیں۔ انہوں نے ایسی بات کہی کہ پورا کمرہ سناٹے میں آ گیا۔ وہ بولی، لڑکی تو صحیح ہے نا آپ کی، یا اس کو بھی پالش کرا کے دے رہے ہیں؟ یہ جملہ دل میں کسی خنجر کی طرح لگا تھا۔ میری عزت اتار دی ہو، میں اندر سے ٹوٹ گئی، لیکن زبان بند تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، مگر میں رو نہیں سکی۔ یہ باتیں چند لمحوں میں پورے گھر میں پھیل گئیں اور معاملہ سیدھا میرے دادا تک پہنچا، جو باہر مہمانوں میں بیٹھے تھے۔ اندر بلائے گئے، انہیں ساری بات بتائی گئی کہ لڑکے والے جہیز مانگ رہے ہیں، اور کچھ کہہ رہے تھے کہ وہ تو پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے۔ دادا کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ شاید ہم ان کی بات صحیح طرح سمجھ نہ سکے، اب تو سارے رشتہ دار بھی آ چکے، اب کیا ہوگا؟ دادا نے نرمی سے بات کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ آپ تھوڑا سا سمجھیں، یہ گھر کی پہلی شادی ہے، اور جس کی شادی ہے وہ لڑکی یتیم ہے، اس کا باپ نہیں ہے۔ اگر باپ ہوتا تو آپ لوگ یہ باتیں نہ کرتے، شاید اچھے نہ لگتے۔ دادا نے یہ بھی کہا کہ اس کے بھائی بھی ابھی چھوٹے ہیں، ایک بھائی 19 سال کا ہے اور ایک 15 سال کا، کماتے نہیں ہیں، اس لیے آپ لوگ یہ ذرا لحاظ کریں۔ کمرے میں موجود کچھ عورتوں کی نظریں ہمدردی تھی، اور کچھ کے چہروں پہ خاموش تماشا دیکھنے کا تاثر۔ میری ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ چاچی ایک کونے میں خاموش کھڑی تھی، لیکن لڑکے والوں کے چہرے پر سختی جھلک رہی تھی، اور وہ بولیں، ہمیں تو جہیز چاہیے، اگر یہ سامان نہیں دیں گے تو ہم بارات واپس لے جائیں گے۔ یہ بات سنتے ہی جیسے زمین میرے پیروں تلے سے نکل گئی۔ شادی کے گھر میں اچانک ماتم کا سما ہو گیا۔ عورتیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں، مردوں میں سرگوشیاں ہونے لگیں، بات بڑھ گئی، کچھ کوئی کہہ کیا رہا تھا، اور اب عزت کا مسئلہ ہے۔ دادا نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، ان کے چہرے پر تھکن اور بے بسی دونوں صاف جھلک رہے تھے۔ انہوں نے پوری زندگی اس گھر کو سنبھالا تھا، اور آج اپنی پوتی کی شادی کے دن وہ خود کو بے بس محسوس کر رہے تھے۔ میری ماں نے روتی ہوئی آواز میں کہا کہ ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق سب کچھ دے دیا، ہم نے کسی سے قرض نہیں لیا، ہم نے کسی پر بوجھ نہیں ڈالا، لیکن بات اب ضد میں بدل چکی ہے۔ لڑکے والے اپنے فیصلے پر اڑے ہوئے تھے کہ یہ یا تو سہارا جہیز دو یا بارات واپس جائے گی۔ میں اندر ایک کمرے میں بیٹھی یہ سب سن رہی تھی۔ میرے کانوں میں شور تھا، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اور دماغ میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا میری شادی واقعی انہی چیزوں کی وجہ سے رک جائے گی؟ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہونا تھا۔ میرے دادا یہ سن کر اندر سے ہل کر گئے تھے، ان کے چہرے پر حیرت کی تھی اور دکھ بھی تھا۔ یہ لوگ کس طرح کی باتیں کر رہے تھے؟ جہیز کے لیے لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے۔ ان کے لہجے میں نہ لحاظ تھا نہ شرم تھی۔ کہہ رہے تھے کہ بعد میں بیٹھ کر بات کر لیں گے، لیکن وہ ضد پر آ گئے۔ وہ صاف کہہ رہے تھے کہ ابھی فیصلہ کرو، ابھی دو، اگر جہیز نہیں دیتے تو جتنے کا جہیز بنتا ہے اتنے پیسے ہمیں لکھ کر دو، بعد میں وہ چیک لے جانا اور جہیز لے جانا۔ یہ بات سن کر لگ رہا تھا کہ جیسے یہ شادی نہیں سودا ہو رہا ہے، جیسے کسی چیز کی قیمت لگائی جا رہی ہے، اور وہ چیز بھی۔ اب میرے چاچو کو بھی غیرت آ گئی، اور اچانک کھڑے ہو گئے اور اونچی آواز میں بولے کہ بیٹی ہے ہمارے گھر کی، آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ شادی کے گھر میں ایسی باتیں نہیں زیب دیتی۔ دادا ایک کرسی پر بیٹھے تھے کہ ان کی سانس تیز ہو رہی تھی، چہرہ پیلا پڑتا جا رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، ان کی طبیعت واقعی خراب ہونا شروع ہو گئی۔ میری ماں بار بار ان کے پاس جا رہی تھی، پانی دے رہی تھی، لیکن وہ ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک شخص نے رشتہ کروایا تھا، وہ بھی اس سکتے میں تھا، اسے بھی اندازہ نہیں تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ بھائیوں، غلط فہمی ہو گئی ہے، بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ خود بھی شرمندہ تھا اور نظر چرا رہا تھا۔ اب معاملہ پورے تماشے میں بدل گیا۔ مجھے نہیں معلوم کون کون ہماری باتیں سن رہا تھا۔ شادی میں آئے مہمان صحن میں ایک کونے میں کھڑے ہو گئے، کچھ لوگ چھت سے جھانک رہے تھے، کچھ راستے سے گزرتے ہوئے رک رہے تھے۔ وہ ویٹر بھی سب کچھ دیکھ رہے تھے جنہیں ہم نے کھانا سرو کرنے کے لیے بلایا تھا۔ ہر کوئی بس یہی دیکھ رہا تھا کہ اب ہوگا کیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرا دم گھٹ رہا ہو۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں کسی بارات میں کھڑی ہوں اور جہاں میری بولے لگ رہی ہو۔ ان لوگوں کو واقعی ہی چیک لکھ کر دینا پڑے گا، یا یہ لوگ واقعی رات لے کر جائیں گے؟ دونوں صورتوں میں ہماری عزت خاک میں ملنی تھی۔ قاری صاحب بھی یہ بے چین ہو گئے۔ وہ بار بار گھڑی دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر نکاح پڑھوانا ہے تو پڑھواؤ،
مجھے کہیں اور بھی جانا ہے، وقت کم ہے۔ اس کی بات سن کر دل اور زیادہ بیٹھنے لگا۔ اسی شور شرابے کے بیچ اچانک ایک آواز اٹھی جس نے سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ یہ اکرم کارپینٹر تھا، وہی جو چند دن پہلے ہمارے گھر مہاراجہ بیڈ کی پالش کر کے گیا تھا۔ وہ دروازے کے پاس کھڑا تھا اور بلند آواز میں کہہ رہا تھا، میری بات سنیں، غور سے میری بات سنیں۔ سب چونک گئے اور اس کی طرف دیکھنے لگے۔ میرے ہونے والے شوہر نے غصے میں کہا کہ تیری کیا بات سنیں، تو کون ہے؟ غریب آدمی، سائڈ پر ہو جا، یہ شادی کا معاملہ ہے۔ اکرم نے ایک بات بھی پیچھے نہیں ہٹا اور وہ پورے اعتماد کے ساتھ بولا، جہیز تیار ہے، باہر آ کر دیکھو۔ اس کے لہجے میں کوئی لرزش نہیں تھی۔ ہم سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے حیرت سے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ پھر چونک کر سر اٹھایا اور چاچو نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ پھر سب لوگ اس کے پیچھے پیچھے باہر نکل گئے۔ جب باہر پہنچا تو ایک بڑا سا ٹیمپو کھڑا ہوا تھا۔ اس کا پچھلا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر کا منظر دیکھ کر سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اندر ایک بالکل نیا بیڈ رکھا ہوا تھا جس پر بھی پلاسٹک چڑھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ سنگار میز رکھی تھی، سائڈ ٹیبل تھا، کپڑے کی الماری تھی، برتنوں کی الماری تھی، ایک صوفہ سیٹ رکھا تھا، سب سارے بند ڈبے تھے۔ ایک واشنگ مشین بھی رکھی تھی، ایک ٹی وی تھا، کپڑے سینے والی مشین تھی۔ اس کے علاوہ بھی چھوٹی بڑی بے شمار چیزیں تھیں۔ روزمرہ زندگی میں کام آنے والی ہر چیز بڑی ترتیب اور سلیقے سے رکھی تھی، جیسے کسی نے بہت سوچ سمجھ کر یہ سب تیار کیا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے بعد وہاں مکمل خاموشی چھا گئی۔ اکرم نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ یہ لڑکی، اس کا جہیز آپ لوگ بارات واپس نہ لے جائیں۔ اس کی آواز میں عاجزی تھی اور درد بھی تھا۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ لڑکے والوں کے چہرے بدلنے لگے، ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی جیسے کسی نے ان کے دل کی مراد پوری کر دی ہو۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ پھر سب لوگ واپس اندر آ گئے۔ اب فضا کا رنگ بدل چکا تھا، جو غصہ تھا وہ جس سے اچانک غائب ہو گیا۔ لڑکے والوں نے کہا کہ ہمیں اب کوئی مسئلہ نہیں، نکاح پڑھنے کی تیاری شروع کریں۔ ان کے لہجے میں خوشی صاف جھلک رہی تھی۔ سامان دے کر ان کے منہ میں جیسے پانی آ گیا ہو۔ وہ اب بار بار قاری صاحب کی طرف دیکھ رہے تھے۔ قاری صاحب نے نکاح کی تیاری شروع کرنا چاہی تو اسی لمحے دادا نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ دادا کی آواز میں گہرا سکوت تھا۔ انہوں نے کہا کہ رک جاؤ، مجھے ایک بات کرنی ہے۔ پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ سب کی نظریں دادا پر جم گئیں۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا بات کریں گے۔ فضا میں ایک عجیب سا تناؤ تھا اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سب کچھ بدلنے والا تھا۔ دادا نے اکرم سے سوال کیا کہ تم یہ سب کہاں سے لائے ہو؟ تم کیوں دے رہے ہو یہ سب؟ اکرم نے ادب سے سر جھکا کر کہا کہ بڑے صاحب، یہ باتیں بعد میں ہو جائیں گی، ابھی آپ اپنی پوتی کو رخصت کریں، نہیں تو آپ لوگوں کی عزت خراب ہو جائے گی۔ یہ سب ہم بعد میں دیکھیں گے، اس کے لیے کوئی پیسے نہیں چاہیے۔ بے شک آپ یہ سمجھ لیں کہ بس کسی کی بارات واپس نہیں جانی چاہیے۔ لڑکی کے لیے یہ دکھ بہت بڑا ہوتا ہے۔ دادا نے حیرت سے پوچھا کہ تمہیں یہ سب کیسے معلوم؟ اکرم کی آواز بھر آ گئی۔ اس نے کہا کہ اب میں آپ کو کیا بتاؤں؟ اگر میں نے پورا سچ بتایا تو شاید یہ شادی بھی نہ ہو۔ دادا نے سخت لہجے میں کہا کہ کیا مطلب ہے؟ صاف صاف بات کرو۔ اکرم نے چند لمحے خاموش اختیار کی، گہری سانس لے کر بولا، میری بہن روبینہ تھی، اس کی بھی بالکل ایسی ہی کہانی تھی۔ یہ سن کر دادا چونک گئے۔ اکرم بولتا چلا گیا، لڑکے والوں نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ دے دینا۔ میں ایک فریج خرید لایا، ایک غریب آدمی ہوں لیکن اتنا تو دے ہی سکتا ہوں۔ مگر عین وقت پر انہوں نے کہا کہ ہمیں پورا جہیز چاہیے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بارات لے کر چلے گئے۔ اکرم کی آواز رن گئی۔ اس نے کہا کہ روبینہ نے اس دن اپنی زندگی ختم کر لی۔ محلے والے کہتے ہیں کہ اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی، اس لیے اس نے خودکشی کی۔ لوگوں کی جھوٹی کہانیاں پھیلانے کا بہت شوق ہوتا ہے اور لڑکی کو بدکردار ثابت کرنا اس معاشرے کا سب سے آسان اور سب سے پسندیدہ کام ہے۔ لیکن اصل سچ یہ تھا کہ وہ جہیز کے ظلم کو برداشت نہ کر سکی۔ وہ چند لمحے رکا اور پھر بولا کہ اس کے بعد میری زندگی میں ایک عجیب موڑ آیا۔ میری کروڑوں کی لاٹری نکل آئی۔ میں نے کسی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ میں نے سوچا کہ جو کچھ میں اپنی بہن کو دینا چاہتا تھا وہ سب خرید لوں گا اور اپنے گھر کے ایک کمرے میں رکھ دوں گا تاکہ دل کو تسلی دے سکوں کہ وہ سامان جس کے لیے وہ دنیا سے گئی اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ اکرم نے کہا کہ شاید وہ کہیں سے مجھے دیکھ رہی ہو، شاید یہی سوچ کے کہ میں نے یہ سب چیزیں خرید لی۔ میں اب دکان پر کام نہیں کرتا، میرے پاس بہت پیسہ ہے مگر میرا کوئی اپنا نہیں جس پر میں خرچ کروں۔ اس گھر کی بیٹی کی عزت میرے نظر میں سب سے بڑی چیز تھی۔
اس نے نظریں جھکا کر کہا کہ میں اپنی بہن کو تو بچا نہ سکا مگر اس لڑکی کو بچا سکتا ہوں، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا۔ دادا یہ سب سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ان کے آنسو داڑھی میں جذب ہو رہے تھے۔ انہوں نے لرزتی آواز میں کہا کہ تم نے بہت بڑا کام کیا ہے بیٹا، بہت بڑا، مگر اب میں بھی یہ فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ دادا سیدھے ہو کر کھڑے ہو گئے۔ ان کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ پورا کمرہ ساکت ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں ایسے نیچ اور لالچی لوگوں کو اپنی پوتی کا رشتہ نہیں دوں گا جو صرف جہیز کے لیے اسے لے جانا چاہتے ہیں۔ لڑکے والے یہ سن کر سناٹے میں آ گئے۔ دادا نے انگلی اٹھا کر کہا کہ جانے کا بہت شوق تھا نا، اب اٹھو، یہاں سے نکلو، ایک استری بھی نہیں ملے گی تم لوگوں کو یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ دادا نے غصے میں دو چار پنجابی گالیاں بھی دی جو ان کے دل کے زخموں کو گواہ تھی۔ لڑکے والے بوکھلا گئے اور کہنے لگے کہ اگر ہم چلے گئے تو تمہاری لڑکی کی کہیں شادی نہیں ہوگی۔ دادا نے پوری طاقت سے کہا کہ اس کی شادی آج ہی ہوگی، نکاح ہوگا یہیں اس گھر میں، انہی سب رشتہ داروں کے سامنے، مگر تم لوگ پہلے یہاں سے نکل جاؤ۔ پھر دادا نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ وہ میرا رشتہ اکرم سے کروا رہے ہیں، اور اکرم نے اسی وقت ہاں کر دی۔ دادا روتے ہوئے بولے کہ ظالموں، تم لوگوں کو بیٹی کی جان سے پیاری بیٹی نہیں لگتی، تم اس سے جہیز بھی لیتے ہو، پھر اس سے اپنے گھر کے کام بھی کرواتے ہو، غسل خانے صاف کرواتے ہو اور بند کمروں میں اسے ذلیل کرتے ہو۔ تم جیسے لوگوں نے شادی کو لڑکیوں کے لیے ایک خوفناک خواب بنا دیا ہے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس کے بعد جو ہوا وہ کسی فلم کے منظر سے کم نہیں تھا۔ میرے چاچو اکرم اور میرے دونوں بھائی آگے بڑھے اور باقاعدہ دھکے دے کر لوگوں کے گھر سے نکالا جو ہماری عزت نیلام کرنے آئے تھے، اور وہ خالی ہاتھ اور جھکی گردنوں کے ساتھ چلے گئے، اور اس دن سب کے سامنے ان کی اپنی عزت 2 کی تھی۔ یہ میری زندگی کا آخری اور سب سے فیصلہ دن تھا۔ میری کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی بلکہ یہیں سے میرا اصل زندگی شروع ہوئی۔ دادا نے اس دن 2 ایسے فیصلے کیے جو عام نہیں تھے۔ ایک فیصلہ ان لوگوں کو خالی ہاتھ بھیجنے کا جو جہیز کے بھوکے تھے، اور دوسرا فیصلہ میری شادی اکرم سے کرنے کا۔ یہی وہ 2 فیصلے تھے جنہوں نے صرف میری زندگی نہیں بدلی بلکہ اس معاشرے کے کئی جھوٹے اصول بھی توڑ دیے۔ اکرم سے میری شادی ہو گئی اسی گھر میں، اسی دن، انہی رشتہ داروں کے سامنے۔ نکاح ہوا جہاں تھوڑی دیر کے پہلے تماشا بنا ہوا تھا، اب وہی جگہ سکون سے بھر گئی۔ قاری صاحب نے نکاح پڑھوایا اور پہلی بار مجھے لگا کہ میرا نصیب بدل گیا۔ میں اکرم کے گھر چلی گئی اور اس کا گھر بہت سادہ تھا، ایک چھوٹا سا صحن، 2 کمرے اور ایک خاموش سی فضا۔ اس گھر میں اس کی ماں تھی جو خود بھی بیمار رہتی تھی، وہ کم نہیں بولتی تھی لیکن ان کی آنکھوں میں شکر تھا، دعائیں تھیں۔ وہ مجھے دیکھ کر رو پڑی جیسے انہیں برسوں بعد کوئی سہارا مل گیا ہو۔ اکرم بہت اچھا انسان تھا، اس نے مجھے کبھی بوجھ نہیں سمجھا، احساس کمتری نہیں دلایا، اس نے مجھے عزت دی، محبت دی اور سب سے بڑھ کر تحفظ دیا۔ اس نے شادی کے بعد میری زندگی میں وہ سکون آیا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ دادا بھی خوش تھے، وہ اکثر ہمیں دیکھنے آتے تھے اور فخر سے کہتے تھے کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا۔ میں بھی خوش تھی، دل سے مطمئن تھی۔ مہاراجہ بیڈ دادا نے مجھے دے دیا تھا، لیکن اصل بات یہ تھی کہ اکرم نے مجھے اپنے دل اور اپنے گھر کی مہارانی بنا کر رکھا تھا۔ اکرم کی ماں بھی مجھے بیٹی کہہ کر بلاتی تھی اور میں ان کی خدمت دل سے کرتی تھی۔ مجھے کسی بات کا دکھ نہیں تھا، نہ جہیز کا، نہ لوگوں کی باتوں کا، کیونکہ مجھے ایک ایسا انسان مل گیا تھا جس کے لیے میں خود سب کچھ تھی۔ یہ کہانی صرف میری نہیں تھی، یہ اس معاشرے کی کہانی تھی جہاں جہیز کے نام پر لڑکیوں کو ذلیل کیا جاتا ہے، ان کی شادیوں کو روکا جاتا ہے اور پھر انہی لڑکیوں کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے۔ سبق یہ ہے کہ جہیز کسی لڑکی کی عزت کا پیمانہ نہیں ہوتا، عزت انسان کے کردار سے ہوتی ہے۔ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اور یہ لالچ ہی ہے جو گھروں کو توڑتا ہے، بیٹیوں کو مار دیتا ہے اور معاشرے کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اگر ہر دادا، ہر باپ، ہر بھائی اکرم اور میرے دادا کی طرح مضبوط فیصلہ کرے تو کوئی روبینہ اپنی جان نہ دے اور کوئی مہرین ذلت کے خوف سے اپنی زندگی نہ گزارے۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، اور شادی سودا نہیں، ایک مقدس رشتہ ہوتی ہے۔ آج کل تو لوگ پڑھے لکھے ہیں، بڑی ترقی کا دور ہے، لیکن بیٹی پیدا ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، پہلی بیٹی ہے، اگلی دفعہ بیٹا ہو جائے گا، وہیں سے باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اگلی دفعہ بیٹی ہو جائے تو کوئی مبارک بھی نہیں دیتا، اور تیسری بار لڑکی ہو جائے تو شوہر کو یہ مشورہ ملتا ہے کہ تم اب دوسری شادی کر لو، اور عورت کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تم لگتا ہے کہ صرف بیٹیاں ہی پیدا کرتی رہو گی۔ پرانے زمانے سے جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو ان کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا یہ تو سبھی جانتے ہیں۔ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی یہ بات آج کل بدل نہیں پا رہی۔
ابھی تک بیٹا بیٹی کے اندر فرق کیا جا رہا ہے۔ ماں باپ کو بچے ایک جیسے لگتے ہیں۔ ماں باپ کے دل میں بات آئے تو بچے ان کے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ معاشرے والے باتیں کر کے ان کو جینے نہیں دیتے۔ اللہ نے جس کو رحمت کہا ہے اس کو زحمت کیوں سمجھتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے اللہ کی بات سے انکار کرتے ہیں۔ عورت جیسی تو مخلوق ہی ہے، کوئی نہیں پیدا کر سکتا۔ یا بیٹی بن کر اپنے باپ کے گھر میں ہوتی ہے یا باپ کے لیے رحمت بنتی ہے۔ اب شادی کر کے اپنے شوہر کے گھر چلی جاتی ہے تو اس کا ایمان مکمل کرتی ہے، اس کے ایمان کی حفاظت کرتی ہے، اور جب ماں بن جاتی ہے تو جنت قدموں میں ہوتی ہے۔ عورت جیسا کچھ ہے بھلا اس دنیا میں؟ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ اللہ حافظ۔